یہ سوال بہت دفعہ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تجسس اور کیوریوسٹی اور گریز اور ٹو بھی ہوتی ہے کہ یہودیوں، جیوز اور عیسائیوں کی بخشش کا معاملہ کیا ہوگا، کہ اگر وہ کوئی اچھے خیر کے کام کریں گے تو کیا ان کی بخشش کا کوئی امکان ہے؟ بخشش اور جنت کا حصول، ظاہر ہے جس کی بخشش ہوگی اس کے لیے ریوارڈ آف جنہ ہے۔ جنت کے حصول کے لیے جو اللہ بار بار، ایک دفعہ نہیں بارہا جو کانسیپٹ قرآن میں سمجھایا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیزوں کی کمبینیشن ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور پھر عمل صالح کریں گے، اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تصور سمجھا نا قرآن؟ ایمان کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل، اللہ، فرشتے، کتاب، رسولوں، آخرت پر ایمان، یہ 5 ایمان مفصل کے لازم جز ہیں۔ تو گویا یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک لا نفرق بین احد منہم، نبیوں میں، کتابوں میں فرق نہیں کرنا۔ ایمان، محبت، عقیدت، ادب، احترام سب کا ہوگا۔ یہ ہے نبیوں اور کتابوں پر ایمان کا طریقہ۔ یہودیوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات تک تو ایمان لاتے تھے، لیکن بعد میں حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل اور قرآن، اس پر یہودی ایمان نہیں لاتے۔ تو گویا یہودیوں کا ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب مکمل نہیں ہے، اس لیے قرآن کی آیات کی روح سے یہودیوں کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ اور انجیل تک تو ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسائی اپنے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انجیل کے بعد قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ گویا وہی بات ہوئی، عیسائیوں کا بھی ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب مکمل نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ So then where do we stand؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بخشش کا وعدہ ہے، سو کیا قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ کیا قرآن کی آیات میں کوئی تضاد ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سو ان دونوں کانسیپٹس کو سمجھا کیسے جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے تورات کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور تورات اور نبی کے طریقوں کے مطابق ایمان اور عمل لاتے تھے، ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اور وہ عیسائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے پہلے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب انجیل کے مطابق عمل کرتے تھے، یہ ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں باریکی سے قرآن کو سمجھنے اور گہرائی سے سمجھنے اور یہ تصور کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی تضاد ہے، اس کے لیے بھی جواز لینے کی توفیق عطا فرمائے۔